انشاءاللہ آج کی تقریر میں 15-20 منٹ جو مجھے وقت ملا ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ خانقاہ کا مشن کیا ہے۔ حضور بابو سبتین میاں صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہمارے یہاں ٹرسٹ بھی کھل چکا ہے۔ خانقاہ کا مشن ایک ہوتا ہے، اگر کسی خانقاہ کا کوئی مشن نہ ہو پھر وہ خانقاہ کی سمجھیں کہ اس کا کوئی آگے کا کوئی رویہ بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف ہے، اس کا ایک مشن ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ مشن کیا ہے؟ خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف میں جو یہ ٹرسٹ بنایا گیا ہے جس کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، اس خانقاہ کا دو ہی مشن ہے، آپ ان سے زیادہ جڑیں۔ جب آپ جڑیں گے اس ٹرسٹ کو مضبوط کریں گے۔ ہم اور آپ صرف اس لیے تو بیٹھے گئے تاکہ حضور محمود بخش علیہ الرحمہ کی روح ہم سے راضی ہو جائے، ان کا جو مشن ہے وہ مشن کامیاب ہو جائے۔ آج اس ٹرسٹ کا اعلان یہاں سے کیا جاتا ہے اور یہ اعلان میں بتایا جاتا ہے اس ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے جو غریب کی بچیاں کنواری اب تک ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، اس ٹرسٹ سے آپ جڑیں گے۔ جب اس ٹرسٹ کو مضبوط کریں گے، اس ٹرسٹ کے ذریعے غریب بچیوں کی شادی ہوگی، وہ غریب کی بچیاں اپنے سسرال میں جا کر مسکرائیں گی، وہاں یہاں حضور محمود بخش علیہ الرحمہ اپنے مزار میں راضی ہو جائیں گے۔ غریب کے بچیاں، غریب کے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے تعلیم کے معاملے میں۔ انشاءاللہ یہی دو چیزوں پر میری گفتگو ہوگی۔ سمار نو کو پلک ابروؤں کو خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے، یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، مجھے گلاس بڑا دے شراب کم کر دے۔ یہ دے دیجئے جناب عظمت بھاگلپوری کو۔ شورائے کرام جلوہ افروز ہیں۔ سبتین بابو کی طرف سے ایک اعلان ہے بھائی، شورائے کرام نے جس مصرے پہ طبع آزمائی کی ہے، جو کلام پڑھے ہیں یا اگر نہیں بھی پڑھ پائے ہیں تو کلام آپ جمع کر دیں سبتین بابو کے پاس، تاکہ ان تمام کلاموں کو یکجا کر کے کتابی شکل میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے، ہے کہ نہیں؟ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اور ایک بات ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر کسی کو پڑھنے کا موقع نہیں مل پائے تو آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ ناراض نہ ہو، بلکہ میرے خیال سے اگر آپ حضور صاحب سجادہ کی سماعت تک نہیں پہنچا پائیں تو حضور محمود ملت جلوہ افروز ہے، صاحب مزار ہیں، آپ مزار شریف پہ جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا انعام اس سے زیادہ ملے گا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ شورائے کرام جلوہ بار ہیں، بہت جلدی میں چونکہ کام کرنا ہے، کثیر تعداد ہے۔ اس وقت خطیب وید و پران حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ چترویدی جلوہ افروز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں اور آپ کو نوازیں۔ پھر شورائے کرام انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے درمیان آتے رہیں گے۔ حضور صاحب سجادہ کی موجودگی میں ذرا ایک بار آپ اپنی آواز بلند کر دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار مقتدر علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص حضور صاحب سجادہ گل گلزار فریدیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور الشاہ بابو سعیدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جملہ علماء کرام، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں اور آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ آج مہمان بن کر وہ خواجہ پیا آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ حاضرین و سامعین، 15 سے 20 منٹ کا وقت میرے حصے میں آیا ہے۔ معین الدین قادری اسی 15-20 منٹ کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر گزر جائے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، پہلی بات میں یہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ہم اور آپ عرس محمودی طیبی نوری میں حاضر آئے ہیں۔ جتنے علماء آئے گئے یقیناً سب کے سب صرف فیض پانے کی غرض سے آئے گئے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے میری حاضری ہوئی تھی۔ فیضان کسے کہتے ہیں معین الدین قادری سے پوچھو۔ معین الدین قادری کو اس وقت ہندوستان کے کونے میں کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج کے اس عرس محمودی کے اسٹیج سے معین الدین قادری یہ بتانا چاہے گا، جب تک عرس محمودی میں معین الدین قادری اس جگہ پہ حضور محمود ملت محمود بخش علیہ الرحمہ کے روضے پر حاضری نہ دیا تھا، اس وقت معین الدین قادری کو کوئی جانتا نہ تھا، لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں عرس محمودی کے اسٹیج سے جب سے میں نے حضور محمود بخش علیہ الرحمہ کے روضے پہ آج سے 7-8 مہینے پہلے میں نے حاضری دی ہے، دل کی تمنائیں رکھی ہے، وہ فیضان برسا ہے۔ 7-8 مہینے کے اندر معین الدین قادری نے وہ زمین کی اونچا کی بستی سے معین الدین قادری کو حضور محمود بخش علیہ الرحمہ نے اٹھایا گئے، آسمان کی اس بلندی پر پہنچایا گئے، کونے کونے پر آج نام گونجتا ہے اور یہ شعر ذہن میں آتا گئے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ ہاں، فیض کیا ہوتا ہے ان علماء سے پوچھئے۔ یقیناً جب بزرگوں کا فیضان برستا ہے آدمی زمین سے اٹھتا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی تقریر میں 15-20 منٹ جو مجھے وقت ملا ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ خانقاہ کا مشن کیا ہے۔ حضور بابو سبتین میاں صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہمارے یہاں ٹرسٹ بھی کھل چکا ہے۔ خانقاہ کا مشن ایک ہوتا ہے، اگر کسی خانقاہ کا کوئی مشن نہ ہو پھر وہ خانقاہ کی سمجھیں کہ اس کا کوئی آگے کا کوئی رویہ بہتر نہیں ہوگا، لیکن خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف ہے، ان کا ایک مشن ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ مشن کیا ہے؟ خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف میں جو یہ ٹرسٹ بنایا گیا ہے جس کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، اس خانقاہ کا 2 ہی مشن ہے، آپ ان سے زیادہ جڑیں۔ جب آپ جڑیں گے اس ٹرسٹ کو مضبوط کریں گے۔ ہم اور آپ صرف اس لیے تو بیٹھے ہیں تاکہ حضور محمود بخش علیہ الرحمہ کی روح ہم سے راضی ہو جائے، ان کا جو مشن ہے وہ مشن کامیاب ہو جائے۔ آج اس ٹرسٹ کا اعلان یہاں سے کیا جاتا ہے اور یہ اعلان میں بتایا جاتا ہے اس ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے جو غریب کی بچیاں کنواری اب تک ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، اس ٹرسٹ سے آپ جڑیں گے۔ جب اس ٹرسٹ کو مضبوط کریں گے، اس ٹرسٹ
ٹرسٹ کے ذریعے غریب بچیوں کی شادی ہوگی، وہ غریب کی بچیاں اپنے سسرال میں جا کر مسکرائیں گی، یہاں حضور محمود بخش علیہ الرحمہ اپنے مزار میں راضی ہو جائیں گے۔ غریب کے بچیاں، غریب کے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے گئے، ان کو مضبوط کرنا ہے تعلیم کے معاملے میں۔ انشاءاللہ یہی دو چیزوں پر میری گفتگو ہوگی اور پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ اگر سننا چاہتے گئے ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر فضاؤں میں بولے یا رسول اللہ، اور پیار سے جھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ میں بھی منقبت کے اشعار جو پیش کرنے والا ہوں میں بھی بھیج دوں گا۔ میں 2 شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو حضرت کا حکم ہے بھاگوت گیتا، رامائن اور میں سویتاشور کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے اور برادر وطن کے حوالے سے میں ثابت کروں گا کہ سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ذرا سنیے گا بڑی تیزی کے ساتھ، میں سوچتا ہوں کہ حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ذرا سنیے گا۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں، پورمدم پورمدم پورنات پورنمدچتی پورنش پورنمدائے پورنمششتی۔ اوم شانتی 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 شانتی۔ ایکو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادھیاچا ساکشی چیتا کیولو نرگرشٹ گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم شنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اروسکارتم بلون سوانم لم لگیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم سوپتی وشنویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسنا سادھو اشت اشچرج گڑوتی گریہ نیل گندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گڑگانم ناف بریدا لید گچدین پراکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم۔ اور بابو سبتین میاں نے فرمایا گئے یقیناً لوگوں ہم نے بھی چاروں طرف سنا گئے یہ خانقاہ جوگیا شریف، یہ جو مزار حضور محمود ملت کا چمک رہا گئے، اللہ کی قسم لوگوں آپ تو خوش نصیب ہو جوگیا شریف والو۔ یاد رکھنا اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہو، آج انسانوں کے پاس کئی گنا زیادہ دولت موجود ہے لیکن دل بے چین گئے، گاڑی آ گئی لیکن زندگی میں سکون نہیں گئے، بنگلہ بنوا لیا لیکن زندگی میں سکون نہیں گئے، عالی شان بلڈنگ بنوا لیا گئے لیکن زندگی میں سکون نہیں گئے۔ اور جوگیا شریف والو اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، اگر گھر میں دعائیں قبول نہ ہوتی گئے، کبھی ایسا کرنا آ جانا خانقاہ فریدیہ جوگیا شریف کے اندر آ کر وضو کر لینا، حضور محمود بخش علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو جانا، سچے دل سے فاتحہ پڑھ لینا اور دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ اللہ کی قسم لوگوں میرا یقین کہتا ہے او جوگیا شریف والو آپ خوش نصیب ہو، آپ کے یہاں اللہ کے کئی ولی لیٹے ہوئے گئے، اولیاء کرام لیٹے ہوئے گئے، اور یاد رکھنا جہاں اللہ کے ولی لیٹے ہوتے گئے وہاں کے لوگوں کو اپنی پناہ میں لے کر رکھتے گئے۔ ہاں لوگوں اگر دعا گھر میں قبول نہیں ہوتی گئے، کوئی ماسٹر کامیاب ہونا چاہے، کوئی ڈاکٹر کامیاب ہونا چاہے، کوئی انجینئر کامیاب ہونا چاہے، کوئی پڑھنے والا بچہ کامیاب ہونا چاہے، کوئی باپ کامیاب باپ بننا چاہے، کچھ مت کرنا، وضو کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنا، حضور محمود بخش علیہ الرحمہ کے روضے پہ حاضری دے دینا، یہاں آ کر سچے دل سے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دو گے، فضل خدا کا ہوگا، وسیلہ محمود بخش علیہ الرحمہ کا ہوگا۔ یاد رکھنا جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی گئے، ان کے مزار پر آ کر ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے، اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے گا اور زندگی میں سکون عطا فرما دے گا۔ ہاں دعا مانگ کر تو دیکھو، اپنے
غیر بھی آتے گئے، یعنی ہمارے برادر وطن بھی آتے گئے. ہم نے سنا گئے کہ ان کے وسیلے سے جنہوں نے بیٹا مانگا گئے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا گئے، ان کے وسیلے سے جنہوں نے بیٹی مانگا گئے اللہ بیٹی عطا فرمایا گئے. ہاں ہاں لوگوں یاد رکھنا، اللہ والوں کا وہ در ہے جہاں پر کوئی پہنچ جاتا گئے عقیدت سچی ہو، وہاں پہ عقیدہ نہیں دیکھا عقیدہ دیکھا جاتا گئے، وہاں عقیدت دیکھی جاتی ہے، نیت اگر سچی ہو. آئیے میں بتاؤں، خواجہ غریب نواز کا در ہے، وہاں ان کی چوکھٹ کے سامنے ایک غیر مسلم ہمارے برادر وطن ہندو بھائی پہنچا گئے. کئی زمانوں کے بعد شادی تو ہو گئی ہے، 10 سال گزر گئے ہیں شادی کو، کوئی اولاد نہ ہو رہی تھی، نہ تو بیٹا ہوا گئے نہ تو بیٹی ہوئی ہے. چاروں طرف ڈاکٹروں کا چکر کاٹا گئے، کوئی اولاد نہ ہوئی ہے. اچانک کسی نے پتہ بتایا، یہاں تو کیا کرتا گئے؟ ارے چلے جاؤ اجمیر کی دھرتی پر، وہاں ہندل ولی کا روضہ گئے، وہاں غریب نواز کا روضہ گئے، وہاں جاؤ گے سچے دل سے دعا مانگو گے، بیٹا مانگو گے، ان کے وسیلے سے اللہ تمہیں بیٹا بھی دے گا. بیٹی مانگو گے ان کے وسیلے سے اللہ تمہیں بیٹی بھی دے گا. اب گیا ہے حاضری دیا ہے، وہ برادر وطن ہے ہندو بھائی ہے، وہاں پہنچا ہے. 1 سال گزرا ہے، دوسرے سال میں اس کے گھر میں بچے کی کلکاری گونجی ہے. جب بچہ آیا ہے اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا گئے. اب وہ پنڈت جھومتا ہوا چلا گئے اور یہ گنگناتا چلا گئے، کرپا کرو ابھینایر جانی سندر روزہ اسن تمہاری، کرپا کرو ابھینایر جانی سندر روزہ اسن تمہاری، سندر سرلی منوگر منگل آسیرم پرنا سی محمد، اور پیر ہمارے ہند کے راجا کر دو کرم اپنا شبھ خواجہ، کر دو کرم اپنا شبھ خواجہ، اور سنت کہ تو ابھینایر جانی سندر روزہ اسن تمہاری. یاد رکھیے گا آج جو میں نے منتر پڑھا، اب ذرا سنیے، ذرا تیزی سے میں خلاصہ کر دوں، اتنا زیادہ وقت ہے نہیں کہ ایک طرف سے ساری چیزوں کا ایک ایک کر کے خلاصہ کیا جائے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کے فالوورز ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اسلام نے سب سے پہلی بات بتائی کہ لوگوں اللہ ایک ہے. اللہ پورا مجمع شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بولیں، 10 منٹ گفتگو سنیں لوگوں، شہادت کی انگلی کو اٹھا لیں اور جھوم کر پورا مجمع بولیں گے اور اٹھائیں تاکہ یہ زمین گواہ ہو جائے، یہ لائٹیں گواہ ہو جائے، حضور صاحب سجادہ گواہ ہو جائے، یہ علماء گواہ ہو جائے، نقیب صاحب گواہ ہو جائے، حضور نائب سجادہ گواہ ہو جائے. اللہ کی قسم لوگوں میدان محشر لگے گا، اگر یہ علماء گواہی دے دیں گے تو دنیا میں عزت دار بن جاؤ گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے. ذرا جھوم کر بولے اللہ، اونچی آواز میں آپ کی آواز مجھ تک آئے. اللہ ایک ہے. آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا ہے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، یہ دیکھیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولو، کیا بولتے ہیں؟ چرخا. یہ چرخا کو دیکھیں، آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا ہے، ذرا دھیان سے دیکھیے گا. ایک بوڑھی عورت تھی، وہ چرخے میں سوت کاٹ رہی تھی. ایک نوجوان آ گیا، وہ نوجوان آ کر کہنے لگا، او بوڑھی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے یا یہ سوال کیا اس نوجوان نے اس بوڑھی عورت سے، یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اس بوڑھی عورت نے ایک نظر چرخے کو دیکھا، ایک نظر نوجوان کو دیکھا، پھر ایک نظر چرخے کو دیکھا، ایک نظر نوجوان کو دیکھا، اور وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے نوجوان اللہ ہے. وہ نوجوان کہنے لگا بوڑھی ماں تیرے پاس کوئی دلیل ہے کیا؟ کوئی دلیل ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی ہاں دلیل ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا کہ یہی چرخا دلیل ہے. کہا یہ چرخا کیسے دلیل ہے؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہو
گو یہ علماء کرام تشریف فرما گئے. نوجوان بولا یہ چرخا دلیل کیسے گئے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے نوجوان یہ چرخا دلیل اس لیے گئے یہ چھوٹا سا چرخا میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے, میں نہ چلاتی ہوں تو یہ چرخا نہیں چلتا ہے. نوجوان بولا کیا مطلب؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے نوجوان جب اتنا چھوٹا سا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ کہا کہ اب نوجوان نے کہا یہ بتاؤ بوڑھی ماں اللہ ایک ہے یا دو؟ اللہ ایک ہے یا دو؟ اب بوڑھی عورت جب یہ سوال سنتی ہے پھر ایک نظر چرخے کو دیکھتی ہے, ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے, ایک نظر چرخے کو دیکھتی ہے, ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے نوجوان اللہ ایک ہے. اللہ ذرا جھوم کر آواز آئے اللہ ایک ہے. اب وہ عورت کہنے لگی تمہیں دلیل چاہیے؟ کہا ہاں دلیل کیا گئے؟ کہا یہی چرخا گئے. کہا یہ چرخا کیسے دلیل گئے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. اس بوڑھی عورت نے جو جواب دیا تھا اے نوجوان سنو یہ چرخا بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ چھوٹا سا چرخا جب میں اکیلی چلاتی ہوں اس کا دھاگا سیدھا سیدھا نکلتا ہے, جب دو لوگ مل کر چلانے لگے اس کا دھاگا ٹیڑھا گھوچا ہوتا گئے, ٹیڑھا ہونے لگتا گئے. ہم نے کہا آخر بات کیا ہے؟ نوجوان بولا کیا مطلب ہے؟ وہ عورت کہنے لگی سنو سنو یہ چھوٹا سا چرخا میں اکیلی چلاؤں تو دھاگا سیدھا نکلے. یہ چرخا بتاتا گئے کہ اگر ایک چلانے والا ہو تو دنیا کا نظام سیدھا رہے, اگر دو چلانے والے اس چرخے کو چلائیں اس کا دھاگا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر دو دنیا چلانے والا خدا ہو جائے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ چرخا بتاتا ہے کہ اللہ, اور اونچا بولے اللہ ایک ہے. یہ تو بات ہو گئی. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسے رامائن کہتے ہیں. ہمارے برادر وطن بہت سارے یہاں موجود رہتے ہیں. ذرا غور سے سننا, آواز میری شاید کہ کلیئر آپ تک پہنچ رہی ہے. اگر کلیئر پہنچ رہی ہے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب ذرا سنیے گا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کتاب کا نام رامائن ہے. معین الدین قادری جو بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا, ایک منتر غلط کوئی ثابت کر دے معین الدین قادری اسی جگہ ان کو کتاب دکھا کر جائے گا. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن موجود ہے. ایک بات اس جگہ ٹھہر کر میں اور کہہ دوں, آج کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی حضور صاحب سجادہ کا حکم ہوا. ذرا سننا, معین الدین قادری اس لیے ایسے اسٹیجوں سے ہمارے برادر وطن کو پیغام دیتا ہے یہ ہمارا اسٹیج ہے. آج یہ دلال میڈیا کچھ دلال قسم کی میڈیا ہے یہ چلاتی ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے. میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے. ہمارے صوفیوں کا تو یہ پیغام ہے, ہمارے صوفی حضرات تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ چاند تارے گگن کی زینت ہیں, پھول کانٹے پون کی زینت ہیں, ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. یہ ہمارے اسٹیجوں سے پیغام دیا جاتا ہے لیکن یہ دلال کچھ میڈیا چلاتی ہے مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے. میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں تمہیں مسلمانوں کی محبت کا اندازہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنے دیش سے اتنا پریم کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے کہ جب تک زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر رہتا ہے اور جب مر جاتا ہے اسی زمین کے کلیجے میں دفن ہونا پسند کرتا ہے. مسلمان تو اتنا دیش سے پیار کرتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی. نہ پیارے, مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا. آتنکواد کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو کچھ دنوں پہلے دلی کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر وہ 4-5 لچے لفنگے قسم کے نوجوان نعرہ لگاتے تھے کہ ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے,
اور मीडिया वालों तुम आवाज उठाओ, ऐसे लोगों को फौरन जेल के अंदर डालना चाहिए। ये लोग हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत की बीज बोना चाहते हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे, यहाँ हजरत हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा गए, यहाँ उलमा तशरीफ फरमा गए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारे यहाँ 10 साल के बच्चों के भी नस को काटोगे, कुछ आवाज ना निकलेगी, बल्कि नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा आला हजरत का ये कलाम पढ़ेगा, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये आवाज आएगी। अब जरा सुनना, ये मेरे हाथ में रामायण किताब मौजूद है। रामायण में क्या लिखा है कि खुदा का तसव्वुर क्या है रामायण में, ये देखें, पेज नंबर 71 है, रामायण का बाल कांड है। रामायण कहता है, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करी बिरधनाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन बारी भगता बड़ जोगी, और तन बिन परस नयन बिन देखा, करई घ्राण बिन बास असीसा। कहा लोगों, अब जब हमने इसका खुलासा ढूंढना शुरू किया, इसका बड़ा वक्त कम है, बड़ी तेजी के साथ सुन ले 5 मिनट। मैंने जब इसका खुलासा, इसका तर्जमा ढूंढना शुरू किया, एक किताब मेरे हाथ लगी जिसका नाम चरित्रमानस। ये देखें, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, श्री राम चरित्रमानस मौजूद है, जो मैंने रामायण का मंत्र पढ़ा है, उसका खुलासा इसमें लिखा हुआ है। श्री राम चरित्रमानस का बाला कांड है, उसमें भी इसमें मैंने डेस लगा कर रखा है। इसमें कहा गया कि लोगों, बिन पद चली सुने बिन काना, कहा लोगों, सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक, सारी दुनिया को चलाने वाला मालिक वो एक है, और वो मालिक ऐसा है, बिन पद चली सुने बिन काना, यानी वो मालिक ऐसा है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। हमने जब आगे पढ़ा तो लिखा था, सुनो सुनो, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है जो चलता है लेकिन पाँव से पाक, हाथ से पाक, कान से पाक, आंखों से पाक, नाक से पाक, जिस्मानियत से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, ना माँ है ना बाप है ना औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। अल्लाह, और झूम कर बोले अल्लाह एक है। बातें तो बहुत सारी मेरे पास है, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी के पास वक्त इतना सा है, इंशाअल्लाह हाजिरी कभी होगी, मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा। जरा सुनना, मिशन क्या है आज जो ट्रस्ट खुला है, क्या खानकाहे फरीदिया एजुकेशन एंड वेलफेयर केयर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट से हर इंसान को जुड़ना है। याद रखना, आपको हुजूर महमूद बख्श अलैहिर्रहमा की मोहब्बत का वास्ता है। आप खानकाह को मजबूत करेंगे, हमारा मदरसा मजबूत होगा। आप खानकाह मजबूत करेंगे, गरीब बच्चियों की शादी करवाने के लिए ये खानकाह हमेशा तैयार रहती है। आप मजबूत करेंगे इस ट्रस्ट को, इस खानकाह को, तो याद रखिएगा गरीब के बच्चे वो जाहिल बनकर जिंदगी न गुजारेंगे। आज जो हम रोना रोते हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मैं कहता हूँ ये सब सारे ठकोस ले गए। आप कहते हो मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा गया आपने कि मुसलमान मारे क्यों जा रहे हैं? ये देखिएगा, मेरे हाथ में कुछ चीजें हैं। लोग कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं, याद रखना, मुसलमान अपनी हालत को अगर नहीं बदले तो फिर और ज्यादा मारे जाओगे। ये झूठ बात है। मुसलमान मारे जाते हैं,
हैं अपने आप को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाइए। इस ट्रस्ट का मकसद यही है, गरीब के बच्चे जो गरीब अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजों में, अच्छे मदरसों में, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी ये ट्रस्ट मदद के लिए खड़ी रहेगी हमेशा, ताकि ये खानका का हाथ जब उसके पीठ पर रहेगा, हमारा कोई बच्चा समाज में जाहिल बनकर जिंदगी न गुजारेगा। ये देखा मेरे हाथ में ये है, इसको क्या कहते हैं? ऊंचा बोले क्या कहते हैं? फुटबॉल। जरा सुनिएगा, हम कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? जरा सुनिएगा, एक मैदान में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा एक चचा से, चचा जान ये बताएं आखिर इस गेंद की गलती क्या है, इस फुटबॉल की गलती क्या है? जो भी आता है कोई दाएं पांव से मारता है, कोई बाएं पांव से मारता है, इस फुटबॉल की गलती क्या है? तो जरा सुनना, उस बूढ़े शख्स ने जो जवाब दिया था, कलेजा मुंह को आएगा और सोचिएगा अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा सोचिएगा, कहीं हम इस फुटबॉल की तरह तो नहीं है। याद रखना, जब उस नौजवान ने कहा ना फुटबॉल की क्या गलती है, उस बूढ़े शख्स ने कहा भतीजे इस फुटबॉल की गलती कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी गलती है कि इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, इसके अंदर कोई मजबूत वाली चीज नहीं है। अगर इसके अंदर खाली जगह न होती, हवा सिर्फ भरी न होती, किसी की जसारत न होती कि वो पांव लगा देता। कहा कि क्या मतलब? कहा मतलब ये है, यही हाल अगर किसी इंसान का हो जाए, इसी गेंद की तरह अपने आप के अंदर शिक्षा से अगर खाली कर दे, अपने आप को अखलाक से खाली कर दे, अपने आप से को खुलूस से खाली कर दे, शिक्षा से खाली रहेंगे। जिस तरह इस फुटबॉल को लोग पांव से उड़ाते गए, उसी तरह आपको भी पांव से उड़ा कर रख देंगे। लेकिन याद रखना, जिस दिन इसके अंदर अपने अंदर किसी तालीम की मजबूत चीज को भर लेंगे, तो फिर किसी की हिम्मत न होगी हाथ या पांव लगाने की। जरा देखिएगा, और एक चीज मेरे हाथ में है, लोग कहते हैं मुसलमान की बुनियाद पे हमें नौकरी नहीं मिलती है, मुसलमान होने की वजह से हम मारे जा रहे हैं। ये देखें, आप कहते हैं मुसलमान होने की वजह से, मैं कहता हूँ जिस मुसलमान का बच्चा 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज कर सकता है, तो क्या वो बच्चा यूपीएससी और आईपीएस जो एग्जाम होता है, क्या उसका एग्जाम ये बच्चे नहीं निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं, अपने आप को पहले कमजोर समझते हैं। सुनिएगा, आप कहते हम मुसलमान हैं, डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? जरा बोलिएगा कौन थे? मुसलमान थे डॉक्टर अबुल कलाम। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है डॉक्टर अबुल कलाम इस दुनिया से चले गए, लेकिन किसी माँ के लाल में ऐसा दम नहीं है जो चप्पल पहनकर उसकी कब्र पे चला जाए। जब भी जाता है कोई फूलों का माला लेकर जाता है। हम भी मुसलमान हैं, हम मारे जा रहे हैं। डॉक्टर अबुल कलाम का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये देखें मेरे हाथ में, इसको क्या बोलते हैं? मक्खी। मक्खी, इसे क्या बोलते हैं? मक्खी। जरा सुनिएगा, ये मक्खी कहाँ पाई जाती है? हमारे घरों में पाई जाती है। इस मक्खी को जिसने देखा, बाप ने देखा उसने मारा, बेटे ने देखा उसने मारा, हमने देखा हमने मारा, आपने देखा किसी ने डंडे से मारा, किसी ने गमछे से मारा, किसी ने पंखे से मारा, किसी ने हाथों से मारा, किसी ने किसी और चीज से मारा। इस मक्खी को लोग मारते गए, लेकिन एक मक्खी ये भी है जिसको मधुमक्खी कहते हैं। मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है, ये मारी जाती है। इस मक्खी को लोग मारते नहीं हैं, इस मक्खी को लोग बड़े जतन से पालते हैं। क्यों? इस मक्खी को लोग बोझ समझते हैं, इस मक्खी को लोग जरूरत समझते हैं। अगर इस मक्खी को लोग मारेंगे तो फिर शहद कहां से पाएंगे? तो जरा गौर से सुनना प्यारे, अगर जिंदगी गुजारनी है इस मक्खी की तरह बोझ बनकर जिंदगी मत गुजारो। अगर बोझ बनकर जिंदगी गुजारोगे, इस मक्खी की तरह मारे जाओगे। इस मक्खी की तरह जरूरत बनो, मारे नहीं जाओगे बल्कि बड़े जतन से पाले जाओगे। इसलिए शिक्षा के मामले में आगे बढ़िए। हिंदुस्तान के लिए ऐसी आप टीम तैयार हो जाइए, आप इस तरह एजुकेशन के मामले में आगे जाइए ताकि कोई दूसरा आपसे आंख न मिला सके। खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ का यही पैगाम है, गरीबों की मदद कीजिए। तालीम के मामले में
آگے بڑھیے. آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا, آپ کا بچہ انجینئر بنے گا, آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا. یاد رکھیے گا آپ بھی یہاں مسکرائیں گے, مزار میں آپ کے پیر و مرشد مسکرائیں گے. اس لیے شکشا میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ غریب کی بیٹی کی شادی کی نیت سے 10 روپے اگر آپ نے اس ٹرسٹ میں ڈالا, اس کا آپ ممبر بن گئے, جڑ گئے, ٹرسٹ کو آپ نے مضبوط کر دیا. ایک غریب کی بیٹی ہاتھ پیلے ہوں گے اس کے, وہ اپنے سسرال میں مسکرائے گی, یہاں وہاں مدینے والے مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے, بغداد والے پیر آپ سے راضی ہو جائیں گے, حضور محمود بخش علیہ الرحمہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. شکشا کے معاملے میں مضبوط ہوئیے, غریبوں کی مدد کیجئے. آپ قبر میں بعد میں پہنچیں گے, مدینے والے مصطفیٰ آپ کی قبر کو پہلے ہی روشن و منور فرما دیں گے. 2 شعر میں پڑھتا ہوں, اپنی جگہ لیتا ہوں. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ, اور جھوم کر بولے یا رسول اللہ. ذرا 2 شعر بس سنیے, میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ہمارے دل میں بسا گئے عرس محمودی, ہمارے دل میں بسا گئے عرس محمودی. سنو بز میں عقیدت کی ضیا ہے عرس محمودی. سنو بز میں عقیدت کی ضیا ہے عرس محمودی. اور سنیے, یہاں گئے چلے و فرما بابو سعیدین و ثقلین, یہاں گئے چلے و فرما بابو سعیدین و ثقلین. روئے انور سے ان کے پر ضیا ہے عرس محمودی. روئے انور سے ان کے پر ضیا ہے عرس محمودی. اور بہت ہی پیارے لگتے گئے یہ حضرت سالک و سبطین, بہت ہی پیارے لگتے گئے یہ حضرت سالک و سبطین. انہوں نے دل پہ الفت سے لکھا ہے عرس محمودی. انہوں نے دل پہ الفت سے لکھا ہے عرس محمودی. بولنے میں, جانے انجانے میں کوئی خطا, کوئی غلطی ہوئی ہو, سرزد ہوئی ہو, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. پورا مجمع پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات